السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے اعزاز ہے، آنر ہے، سمان ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور اللہ کے سب سے آخری نبی کے امتی ہونے کے باوجود اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم اور آپ۔
ذلت اور رسوائی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا روپ نہیں ہے، کوئی ایسی شکل نہیں ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا نہ ہو۔ اپنے ملک کے حالات آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو دوسروں کے مقابلے میں پھر بھی بہتر ہیں۔ ہمارا سر تو اللہ کے آگے جھکتا ہے، ہماری مسجدوں سے 5 ٹائم اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ پھر ہم کیوں ذلیل ہیں؟ پھر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ پھر ہمیں کیوں پرتاڑت کیا جا رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کوسچن کا آنسر دیا جائے، اس سوال کا جواب دیا جائے، کیوں ہم پریشان ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ رعد کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 11۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، اس کی پرستھتی کو نہیں چینج کرتا، اس کے حالات کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے حرکتوں کو چینج نہ کر لے۔ جب اس قوم کی حرکتیں بدل جائیں، اس کے اعمال بدل جائیں، اس کی ایکٹیویٹیز بدل جائیں، اس کے کام بدل جائیں، اس کے کرتوت بدل جائیں، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلتا۔ غور کیجیے، ہمارا دھندا اچھا چلے، اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم چین کی 2 روٹی کھائیں، بال بچوں کے ساتھ سکھی پریوار بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں یہ سب دے گا؟ ہمارے کاروبار میں مندی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھے اور ڈر اور خوف اور دہشت کا ماحول بنے، اللہ کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہاری پرستھتیاں بدل رہی ہیں، تمہارے حالات بدل رہے ہیں، تو غور کرو تمہاری حرکتیں بھی بدل رہی ہیں۔ تم اگر نیک عمل کرو، صحیح زندگی گزارو، سیدھے راستے پر چلو، ہم کبھی تمہارے حالات کو نہیں بدلیں گے، لیکن ہاں تم اگر بدل گئے تو ہم بدلیں گے، اور جب ہم بدلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لے، جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، فَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس قوم کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس قوم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اصول بتا دیا اللہ نے۔ کاروبار میں مندی آئی ہے تو تلاش کرو کہ وجہ کیا ہے۔ تمہارے دیش میں اگر حالات بدلے ہیں تو غور کرو کہ وجہ کیا ہے۔ جب تک تم نہیں بدلو گے ہم پرستھتیوں کو نہیں بدلیں گے۔ ایک اور آیت دیکھیے، بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہی۔ اللہ نے ایک سوال کیا ہے اپنے بندوں سے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میرے بندو، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اگر تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ تو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اگر تم ایمان کے راستے پر چلتے رہو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا میرے بھائی، اللہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہم شکر کریں، ایمان کے راستے پر چلے، اللہ کبھی اپنا عذاب ہم پر نازل نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہم بگڑیں گے تو دنیا کا پورا اتہاس اٹھا کے دیکھ لو، قوموں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو،
اللہ کا عذاب تبھی آیا ہے جب دھرتی ظلم سے بھر گئی ہے، جب دھرتی ناانصافی سے بھر گئی ہے، جب دھرتی غلط کاموں سے بھر گئی ہے۔ دنیا کا بڑا سپر پاور ملک ہے چائنا، ایک ایسا ملک جس کی فوجی طاقت کے ڈر سے کوئی کسی دیش کی مجال نہیں ہے کہ اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اسی دیش کے اندر، اسی ملک کے اندر ایک قوم بستی ہے جس کو اوئیگر کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی یہ قوم ہے، اوئیگر مسلمان۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے چیک کریں کہ اس قوم کے ساتھ چائنا کی حکومت کیا کرتی ہے۔ بڑے ظلم ڈھائے ان کے ساتھ، ان کی عورتوں کا ریپ ہوا، ان کی مسجدیں ان کی آنکھوں کے سامنے گرائی گئی، ان کے اوپر روزہ رکھنے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، ان کی عورتوں کو پردہ کرنے پر پابندی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس ظلم کے خلاف بولنے کو تیار نہیں کہ چائنا سے کون پنگا لے گا، اتنے بڑے سپر پاور سے کون پنگا لے گا۔ اللہ تیری قدرت کو کیا کہیں، جس چائنا سے دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی ہیں، اللہ نے ایک وائرس کے ذریعے اس چائنا کو آج گھٹنوں پہ لا کے رکھ دیا۔ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، جس کو جب تک سوشم درشی مشینوں کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے جب تک چیک نہ کیا جائے وہ وائرس نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس مہین سے، اس باریک سے وائرس کے ذریعے آج چائنا جیسی طاقت کو گھٹنوں کے بل لا کے رکھ دیا۔ سچ بات ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے لشکروں کو کب بھیجے اور کیسے بھیجے تم سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کی اسی تاریخ میں اور اسی اتہاس میں اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے یمن سے ایک لشکر چلا تھا۔ لشکر کے کمانڈر کا نام تھا ابرہا، اور یہ لشکر دنیا کا پہلا لشکر تھا جس لشکر کے آگے ہاتھی تھے اور ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے یہ فوج آ رہی تھی، اور خانے کعبہ کا ڈیفنس کرنے کے لیے کوئی فوج نہیں، کوئی ملٹری نہیں، مگر جس رب کا گھر تھا، جانتے ہو اس رب نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کون سی فوج بھیجی؟ سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیا، چھوٹے چھوٹے پچھی، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچ میں، ان کے دونوں پیروں میں چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور یہ کنکریاں، وہ چڑیاں، وہ پچھی جب آسمان سے گراتے تھے ابرہا کے لشکر کے اوپر، تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایٹم بم کا کام کرتی تھی۔ وہ جس شخص کے اوپر وہ کنکریاں گرتی تھیں اس کے پورے بدن کو کے اندر گھستی ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی تھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی چال کو کیسے ناکام کر دیا؟ اللہ نے کیسے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جو چھوٹے چھوٹے مٹی کی بنی ہوئی کنکریوں کو گراتی تھیں، اور ابرہا کا پورا لشکر بھوسے کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ میرا اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اللہ کی دھرتی پر پاپ ہو، غلط کام ہو، آج نہیں تو کل انجام بھگتنا پڑے گا۔ آج ہمارے حالات اگر خراب ہیں تو حالات سے کہیں زیادہ ہمارے کرتوت خراب ہیں، حالات سے کہیں زیادہ ہماری حرکتیں خراب ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا؟ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان رشوت نہیں کھا رہا؟ کیا مسلمان سود نہیں کھا رہا؟ کیا مسلمانوں کے گھروں میں بے حیائی نہیں ہو رہی؟ کیا مسلمان حرام خوری نہیں کر رہا؟ کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حدیث اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا۔
یہ حدیث اپنے کان کے نہیں دل کے پردے کھول کر کے سنیے گا، کیونکہ یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جب صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے لیے دعا کی کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات کبھی تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے میرے صحابہ 5 برائیاں، 5 ایسے غلط کام ہیں، 5 ایسے پاپ ہیں، اگر وہ دھرتی کے اندر پیدا ہو گئے، اگر وہ سماج کے اندر پیدا ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سماج برباد ہو جانے والا ہے، وہ تباہ ہو جانے والا ہے۔ 5 ایسی برائیاں ہیں، اگر وہ برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور اے میرے صحابہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ برائیاں تمہارے اندر پیدا نہ ہونے پائیں۔ اتنی خطرناک ہے یہ 5 چیزیں۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جائے، جب زناکاری پھیل جائے، جب بدکاری پھیل جائے، جب بے حیائی پھیل جائے، اور اتنی پھیل جائے حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ لوگ کھلم کھلا اس برائی کا اعلان کرنے لگے۔ ایک زمانہ تھا پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پورے سماج میں اگر کسی لڑکے کے بارے میں یہ پتا چل جاتا یہ لڑکا غلط کام میں لگا ہوا ہے، اس لڑکے کا غلط چکر چل رہا ہے، سارا سماج اس لڑکے کے اوپر تھوکا کرتا تھا، سارا گاؤں اس لڑکے کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں پتا چل جائے سارا سماج اس لڑکی کو غلط سمجھا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج واٹس ایپ آ گیا، آج فیس بک آ گیا، آج موبائل آ گیا، آج انٹرنیٹ آ گیا، آج گلی گلی نہیں گھر گھر کے اندر یہ برائی آ چکی ہے۔ آج کون سا ایسا نوجوان ہے جس نوجوان کے موبائل پر کسی غیر محرم لڑکی کی تصویریں نہ ہو؟ آج کون سا ایسا نوجوان ہے جس کا کسی غیر لڑکی سے تعلق نہ ہو؟ آج کون سا ایسا گھر ہے اور کون سا ایسا خاندان ہے اور کون سا ایسا پریوار ہے جہاں یہ برائی نہ پائی جا رہی ہو؟ آج آپ پارکوں میں چلے جائیں، آج آپ ہوٹلوں میں چلے جائیں، آج آپ بڑے بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، آج بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو گھمانے لے کے جا رہا ہے، آج تفریح کے نام پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں، آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر زناکاری ہو رہی ہے، کل پردے میں ہو رہی تھی آج کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اتنی پھیل جائے حتی یعلنوا بہا کہ لوگ کرنے میں شرمائے نہیں بلکہ شوق سے بتائیں کہ میرے تو اتنے لڑکیوں سے تعلق ہے، میرے پاس تو اتنے لڑکیوں کے نمبر ہیں اور میرے موبائل میں اتنی لڑکیوں کی تصویریں ہیں، اعلان کیا جانے لگے، فخر کیا جانے لگے۔ جب سماج اس درجے پر پہنچ جائے اور اس جگہ پہنچ جائے تب کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، جب سماج کے اندر اتنی بے حیائی پھیل جائے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی اور ایسے ایسے وائرس آئیں گے کہ اس قوم کے اندر کبھی اس کا کسی نے نام نہیں سنا ہوگا۔ سنا تھا آپ نے یہ کرونا وائرس؟ نہیں سنا۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھیے، ان کے زمانے میں بخار ہوتا تھا، لوگ حکیم جی کے پاس جاتے تھے، وید جی کے پاس جاتے تھے، کاڑھا پی لیتے تھے، جوشاندہ پی لیتے تھے، بخار ختم ہو جاتا تھا۔ آج بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پہلے چیک اپ کراؤ، یہ ملیریا ہے کہ ٹائیفائیڈ ہے، کیا ہے یہ؟ اور ایسی ایسی بیماریاں علاج نہیں ہے ان کا۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے، کینسر ہو گیا، کینسر ہاسپٹل میں لے کے گئے، آپریشن کرایا، 4-5 مہینے کے اندر چل بسا۔ ایسی ایسی بیماریاں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام نہیں سنا ہوگا۔ جب سماج بے حیائی کی اس کگار پر پہنچے گا، ایسی بیماریوں کے اللہ مسلط کر دے گا۔ اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ چائنا کے اندر جو وائرس پھیلا ہے، ایکسپرٹ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ وائرس
چمگادڑ کا سوپ پینے سے شروع ہوا ہے۔ چائنا کے اندر ایک مارکیٹ ہے ہوان مارکیٹ، وہاں کا ایک شہر ہے ہوان، وہاں کی مارکیٹ کا ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ کو الٹی ہو جائے گی۔ سانپ کھا رہے ہیں، کتا کھا رہے ہیں، چمگادڑ کا جوس پی رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان غلیظ چیزوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ ہماری شریعت میں جتنی چیزیں حلال ہیں وہ پاک ہیں، وہ غلیظ نہیں ہیں، اور ان کے کھانے سے ہمارے جسم میں الحمدللہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس نے جس چیز کو حرام کیا ہے، چاہے میڈیکل سائنس آج اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، کل کرے گی کہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ نے جس کو حلال کیا ہے وہ ہمارے حق میں نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ایسی ایسی بیماریاں جو آپ کے باپ دادا نے نام نہیں سنا ہوگا، یہ پہلی برائی ہے جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری برائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور جب کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، کاروبار میں چوری ہونے لگے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی ہونے لگے، فراڈ ہونے لگے، بہت بڑا بزنس ہے آپ کے علاقے میں الحمدللہ، اللہ اس میں مزید برکت دے آپ کو، مگر کبھی غور کیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں، بزنس میں آنے والی مندی کی بھی ایک وجہ اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ جب کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، لین دین میں گڑبڑی ہونے لگے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی ہونے لگے، الا اخذوا بالسنین، اس قوم کے اندر بھوک مری آ جائے گی، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، وشدت المعونۃ، اور اس قوم کی اقتصادی حالت، اکنامیکل سچویشن خراب ہو جائے گی، اس کی اکانومی برباد ہو جائے گی، وجور السلطان علیہم، اور اس قوم کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سنا ہوگا آپ نے، ظالم حکمراں کیسا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم حکمراں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ دنیا اس کو بددعائیں دے، دنیا اس کو گالی دے، اور وہ کہے کہ نہیں صاحب میں گالی پروف ہوں، مجھے گالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ کب؟ جب تم ناپ تول میں، یہاں ناپ تول سے مراد بس وہی بنیا کی دکان نہیں ہے وہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہاں سارے کاروبار میں آنے والا سارا فراڈ آ گیا اس حدیث کے اندر، لین دین میں آنے والی ساری خرابی اس حدیث کے اندر آ گئی کہ جب تم اپنے لین دین میں، اپنے ٹرانزیکشنز میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں چوری کرنے لگو گے، بے ایمانی کرنے لگو گے، تب یہ حالات آ جائیں گے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب کسی سماج کے اندر، کسی قوم کے اندر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، نہیں مولوی صاحب ہم لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے اندر مولوی لوگوں کی لائن لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے یہاں لائن لگی رہتی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی۔ معاف کیجئے، زکوٰۃ دینے کا ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب کر کے دیتے ہیں، نہیں دیں گے ڈر ہے کہ کل اگر میرا 1 روپیے کا بھی فرق آئے گا تو گورنمنٹ لے کر کے چھوڑے گی۔ میں ٹیکس کی ایک مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ کو بھی ایک ٹیکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بھی کبھی کبھی کال آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہندوستان میں جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، معاف کیجئے گا، زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو کمپلسری ہے، اور اس سے آپ کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ یہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ جو آپ نکال رہے ہیں، یہ 2.5 روپیہ اس 97.5 روپے کی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ یہ 2.5% ٹیکس نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ آپ کے مال کو پاک کرنا، اور آپ کے ذریعے اگر نہ جانکاری میں کوئی کمی آپ کے کاروبار میں رہ گئی ہے، اس کاروبار میں آنے والی اس معمولی سی کمی کو اور اس گندگی کو صاف کرتا ہے یہ زکوٰۃ۔ تو جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دے، زکوٰۃ تو ہم دے رہے ہیں مگر کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ ارے بھائی علماء سے رابطہ کرو، زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنے مال پر زکوٰۃ نکلے گی، اور پھر آپ کے پاس جو مال ہے کون سا مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ دینی ہے، کون سا مال ایسا ہے جس پر نہیں دینی ہے،
اور پورا کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ زکات نکالو. یہ اندازے سے زکات نکالنے کا مطلب زکات نکالنا نہ نکالنا دونوں برابر ہے. جب کوئی قوم زکات دینا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جائے گی. ولولا البہائم لم يمطروا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ معصوم بے زبان جانور نہ ہو، یہ گائے بیل بکری بکرا نہ ہو، تو یہ ایک قطرہ بھی آسمان سے پانی نہ برسے. آسمان سے پانی اگر برس رہا ہے ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے برس رہا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت تو ایسے کہ ایک قطرہ آسمان سے پانی نہ برسے. تو یہ تیسری چیز ہے. نمبر 4، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ سے وعدہ کر کے اپنا وعدہ توڑ دے، رسول سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، اللہ کا وعدہ توڑ دے، رسول کا وعدہ توڑ دے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ایسے دشمن اس کے پیچھے لگا دے گا جو اس قوم کی ساری شکتیوں کو، ساری طاقتوں کو چھین لیں گے. اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے. لیکن کبھی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگے، کبھی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگے، کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگے، کبھی مصیبتوں میں ہم شہید کربلا کو پکارے، کبھی حضرت علی کو پکارے، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے. ہم نے ہزاروں مشکل کشا بنا کے رکھے اور نماز میں آ کر کے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا. اور رسول سے کون سا وعدہ کیا تھا؟ رسول سے وعدہ کیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، اب زندگی گزرے گی تو آپ کے طریقے پر گزرے گی، نماز پڑھیں گے تو آپ کے طریقے پر پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو آپ کے طریقے پر، حج کریں گے تو آپ کے طریقے پر، لین دین کریں گے تو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، شادی بیاہ کریں گے تو آپ کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق. کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی گندگی ہے اور کون سی ایسی برائی ہے جو شادی بیاہ کے نام پر آج ہمارے یہاں نہیں موجود ہے؟ مسلمان کی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں لوگ کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے حاجی اور تہجد گزار اور نمازی لوگوں کی یہاں کی بات کرتے ہیں. کیا ہے؟ کن لوگوں کا کلچر ہم نے اپنایا ہے؟ مسلمان کتنے بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ایسے جن کے مکان، جن کے پاس سر ڈھانپنے کو چھت نہیں ہے، اور آج مسلمان لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے اور سونے کے زیورات سے تول کر کے ہم شادی کر رہے ہیں. مسلمان گھروں کی شادیاں ہیں اور نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بال کھول کر کے اور آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے کہ غیر مسلم کی شادی. ہم نے اللہ سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا، رسول سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا. جب ہم وعدہ توڑیں گے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پیچھے ہم دشمن لگا دیں گے جو تمہیں کمزور کر دیں گے، کھوکھلا کر دیں گے. آج ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ آپ کی آواز اٹھانے والا جیل میں جائے گا، آپ کے حق میں بولنے والا اس کے خلاف کیس لا دیے جائیں گے. آج آپ کے حق میں کوئی بول بھی نہیں سکتا کھڑا ہو کر کے. یہ حالات ہیں آپ کے. اور پانچویں اور آخری چیز بھی سن لیجیے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کسی قوم کے ائمہ اور اس قوم کے علماء اور اس قوم کے لیڈر اور اس قوم کے رہنما جب تک اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے، جب تک قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے، تب تک تو معاملہ ٹھیک رہے گا. جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا اور اپنے پیر فقیر اور اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کے راستوں پر لوگوں کو چلانے لگیں گے. ابھی کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے مجھے واٹس ایپ پر، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ٹوپی لگائے ہوئے ماشاءاللہ، اور ایک آدمی زور زور سے جھوم رہا ہے، سب لوگ جھوم رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا، کہا مولوی صاحب بتائیے یہ کون سا وائرس ہے؟ کہ یہ کورونا وائرس تو نہیں؟ میں نے کہا یہ نوٹنکی وائرس ہے.
دین کے نام پہ مسجد میں بیٹھ کے لوگ جھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر نہیں ہے، نوٹنکی ہے یہ. جب اس طریقے کی حرکتیں دین کے نام پر ہوں گی، جس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں، حدیث میں کوئی ذکر نہیں، تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الا جعل اللہ باسہم بینہم، ایسی قوم کو اللہ آپس میں لڑا دے گا. وہ سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ وہ اسی میں لڑیں گے زندگی بھر. یہ میرا محلہ ہے، یہ تیرا محلہ ہے، ہرا جھنڈا لگا ہے تو میری پہچان، کالا جھنڈا ہے تو تیری پہچان. وہ آپس میں لڑیں گے اور لڑ کر کے ایک دوسرے کو ختم کریں گے. میرے بھائیوں، ہم جب تک نہیں سدھریں گے اللہ تعالی حالات کو نہیں سدھارے گا. اور ایک بہت ضروری بات آپ سے یہ بھی کہنی ہے کہ بہت ساری برائیاں سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے، ہم اس پر بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے. یاد رکھو، برائی کو دیکھ کر کے برائی کو برائی کہنا بھی ضروری ہے. اگر آج آپ نے برائی کو برائی کہنا بند کر دیا، آنے والی نسل اس برائی کو برائی سمجھنا بھی بند کر دے گی. اور یاد رکھو، اللہ کا عذاب تب بھی آتا ہے کسی بستی کے اوپر جب اس بستی کے اندر، اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر برائی کو برائی کہنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جب کسی قوم کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، برائی کو برائی کہنے والے لوگ موجود رہیں گے، تب تک اس قوم کو ہم ہلاک نہیں کریں گے. اتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کو تیار ہیں. ہم پروٹیسٹ میں نکلنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. حکومت کے خلاف، اپنی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، مگر حکومت جس کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس مالک سے بھی تو کبھی اپنا تعلق چھوڑو. آج مسجدیں ہماری ویران ہیں میرے بھائیوں، سڑکیں آباد ہیں، مارکیٹ آباد ہیں، شراب کی اڈے آباد ہیں، زنا کی اڈے آباد ہیں، مسجدیں خالی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اپنے رب کے دربار میں 5 ٹائم حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہم؟ کیا مجبوری ہے ہماری؟ کیا مجبوری ہے ہماری؟ کیا ہمارے پاس ایکسکیوز کیا ہے، بہانہ کہ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہم؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جمعہ کے دن آ گئے، آدھا گھنٹہ جمعہ کا خطبہ سن لیا، ہو گئے مسلمان ہم؟ نہیں میرے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایک مسلمان کے اوپر نماز اپنے وقت پر فرض ہے. بنارس میں میں تھا تب بھی میرے اوپر نماز فرض تھی، مٹیا برج میں ہوں تب بھی میرے اوپر نماز فرض ہے، اور دنیا کے کسی علاقے میں چلا جاؤں میرے اوپر نماز فرض ہے. ایک مومن پر نماز اپنے ٹائم پر فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے. تو نماز سے اپنا تعلق جوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. میرے نبی 313 صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں نکلے تو میرے نبی نے بڑی دیر تک گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں بھی کی تھی. اور میرے نبی اتنا روئے، اتنی دعائیں کی کہ ابو بکر صدیق نے پیچھے سے آ کے اللہ کے نبی کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، اللہ ضرور آپ کی سنے گا. تو میرے نبی نے کوشش بھی کی، عمل بھی کیا، محنت بھی کی، پلس دعا بھی کی. تو یہ بات یاد رکھو کہ محنت اور کوشش پلس دعا از اکول ٹو کامیابی. صرف دعا یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں، اور صرف کوشش یہ کامیابی کی کوشش پلس دعا از اکول ٹو کامیابی، یہ شریعت کا فارمولا ہے. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ حالات بہت برے ہیں، مشکلات ہیں ہمارے سامنے، اندھیرا ہمارے سامنے، اندھیرا یہ اندھیرا نظر آ رہا ہے. مگر وہ کسی شاعر نے کہا ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایک نیا سویرا ضرور روشن ہوگا، ایک نئی صبح ضرور روشن ہوگی. اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
اللہ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، تیرے رب کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر، ان مع العسر یسرا، آج پریشانی ہے تو انشاءاللہ کل آسانی آئے گی۔ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ہاں ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا بھی ضروری ہے۔ اپنے اندر ہم تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، وہ تقویٰ جو مسجد میں بھی ہمارے اندر ہو، جو ہاٹ میں بازار میں بھی ہمارے اندر ہو، جو شادی بیاہ میں بھی ہمارے اندر ہو، جو فیملی اور پریوار کے اندر بھی ہمارے اندر ہو۔ آخری آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر اللہ راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، اللہ وہاں سے شانتی دے گا، اللہ وہاں سے کاروبار میں برکت دے گا، اللہ وہاں سے اولاد دے گا، اللہ وہاں سے امن اور سکون دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہمارے دیش کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات اور مبلغین کی حفاظت فرمائے، رب العالمین اس امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، رب العالمین اس امت کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ جو روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، الہی ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، رب العالمین تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے، رب العالمین ظالموں کے مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، رب العالمین تو ساری دنیا میں اور سارے عالم میں اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرما، رب العالمین تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلت اور رسوائی عطا فرما، رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔